الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ جناب صدر قابل عزت علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پیاری ماں و بہنوں، یہ آج کا اجلاس جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بڑے افسوسناک ماحول میں منعقد کیا گیا ہے اور میری حاضری بہت تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ہوئی ہے۔ چونکہ اس سے پہلے جب میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور جو ہمارے کرم فرما رضا خانی حضرات ہیں ان کی کمزوریوں کو اور ان کے بڑوں کی تحریروں کو ہم نے حوالے کے ساتھ رکھا تھا، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ میں نے یہ امید رکھی کہ وہ سنجیدگی سے کسی بات پر غور کریں گے اور جو ان کا موروثی طریقہ اب تک رہا ہے شاید کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، لیکن یہاں کے جو ذمہ دار رضا خانی علماء ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی سنجیدگی کا وہ مظاہرہ کرتے اور کوئی قاعدے کی گفتگو کرتے، انہوں نے اپنی کجروی کو برقرار رکھا اور ہر سنجیدہ اور ٹھوس بات کا جواب دینے کے لیے انہوں نے انتہائی گھناؤنا حربہ استعمال کیا۔ کچھ ایسے لوگ کہ جن کو خود ان کی جماعت میں بھی کوئی وقار اور کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، مقامی کس قسم کے لوگ ہیں اور بازاری زبان ہے ان کی، انہوں نے سارے سوالات کا جواب بس ایک ہی دیا کہ کچھ گالیاں ہمارے نام ایشو کر دی انہوں نے۔ میں ان کی زبان نہیں جانتا اور ان کے اس اقدام کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ گالیاں دینا ان کا پیشہ ہے اور سننا یہ ہمارا مزاج ہے۔ اس کے لیے تو بھوجپوری زبان مولانا عبد المالک صاحب کی بہت مناسب ہے اور وہ اس میں معذور بھی ہیں، اس لیے کہ انما الاسم علی البادی،
ابتدا کرنے والے پر جواب دینے والے کی زیادتی کا بھی سارا جرم عائد ہوتا ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں وہ بڑے حوالے کے ساتھ اور پوری علمی دیانت و ضمانت کے ساتھ عرض کی گئی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ان کے ذمہ دار علماء تھے، بڑے بڑے امامے اور دستار والے جو لوگ تھے اور جن کی کوئی جماعت میں حیثیت تھی، اور ملک کے دوسرے حصوں میں جو مجھے چیلنج کرتے پھرتے ہیں، وہ ذرا میدان میں آتے تو میں بھی دیکھتا کہ واقعی ان کے اندر کچھ ہے یا ایسا ہی ڈھول کا پول ہے۔ ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ اس پر کوئی نوٹس نہ لی جاوے ورنہ بڑی رسوائی ہوگی۔ تو میں صاف لفظوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب اس رسوائی سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ان کے اعلیٰ حضرت کی علمی کمزوریوں کو میں کھول کر رکھتا ہوں اور پورے انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی رضا خانی مولوی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ حضرت کی وکالت کر سکے اور علمی وقار ان کا جو فرضی بنا رکھا ہے اس کو برقرار رکھے، بحال کرے۔ ہمالہ جیسی غلطیاں خان صاحب نے کی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے چیلے اور جو ان کے دم چھلے لوگ تھے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی ان غلطیوں میں ان کی تقلید کی ہے اور اسی روش کو اپنایا ہے۔ میں نے بہار شریعت کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عقائد کے سلسلے میں انہوں نے ایک عقیدے کی کو جو تحریر کیا ہے بہار شریعت میں، وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے اور کوئی عبارت وہ اہل سنت والجماعت کی ایسی پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اس کے مفہوم کو پورا ادا کرتی ہو اور پوری طرح سے مطابقت رکھتی ہو بہار شریعت کی عبارت سے۔ اگر واقعی ان میں کوئی صلاحیت ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں آج پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ بہار شریعت کی عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی مستند عالم اہل سنت والجماعت کی تحریر اسی کی جیسی عبارت کی پیش کر دیں اور وہاں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے اس عقیدے کی سند 1400 سال کے متوارث عقیدوں میں، علماء اہل سنت والجماعت کی تحریروں میں اور مستند اور محقق کتب میں کہیں سے وہ اس کا ثبوت فراہم کر دیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ یوں تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، وہاں تو پیدائشی علامہ ہوتے ہیں لوگ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو علامہ لوگ ہیں وہ سب کہاں روپوش ہو گئے۔ اب میدان میں بچوں کو کر دیا تاکہ ذرا اشکشوئی ہو جائے اور وہ اپنے جاہل عوام کو کسی طرح مطمئن کر سکے کہ دیکھو یہ جواب دے دیا گیا، لیکن جواب دینے والے نے خود بھی سمجھا نہیں مسئلے کو، اور یا یوں کہیے کہ سمجھا بیچارہ لیکن جانتا ہے کہ اس کا جواب ہی کیا ہے، تو جواب دینے کے بجائے گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے اور اٹھ پٹانگ باتیں کرنا، کتاب ہاتھ میں لے کر جو چیز کتاب میں نہیں ہے اس کو کتاب کی طرف منسوب کرنا۔ سوچئے یہ کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی اگر اس طرح کی غلط بیانی کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کر سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ ان کا موروثی طریقہ ہے، خان صاحب
کی پوری زندگی میں، پوری تاریخ میں یہ بات آپ کو نمایاں ملے گی کہ انہوں نے بہت بڑے فراڈ، بہت بڑے فریب کیے اور لوگوں کو اسی طرح دھوکہ دیتے رہے۔ جو بات کہیں موجود نہیں ہے وہ بڑی بڑی کتابوں کے نام پر اور بڑے بڑے اکابر علماء کے نام پر وہ ان کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ میں نے ایک حوالہ اس قسم کا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ خان صاحب نے ایک موقع پر حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک بات منسوب کی ہے، لیکن شیخ عبدالعزیز دباغ کے حالات میں اور ان کی تصنیفات میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو اس جماعت کا پیشہ ہے کہ کسی کتاب کی کوئی عبارت سیاق سباق سے کاٹ کر اور اس کا مفہوم بگاڑ کر اپنے مطلب کی بات اس میں سے کشید کرتے ہیں، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے نام پر یا اس عالم کے نام پر اپنی ہی بات چھاپ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والا اس مغالطے میں پڑا رہے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے بلکہ فلاں جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ جب آپ اس حوالے کی کتاب کو ہاتھ لگائیں گے تو وہاں وہ خاص چیز جو بحث کی اصل بنیاد ہے اور جس پر ساری گفتگو کا دار و مدار ہے وہی چیز وہاں غائب ملے گی۔ بطور مثال میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ احمد رضا خان صاحب کا تحریر کردہ نقل کیا تھا کہ خان صاحب نے ایک بزرگ کے سلسلے میں ایک بات لکھی۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے سید احمد سجل ماسی، واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اس کو تازہ کرنے کے لیے پھر سے میں اسے دوہرا دے رہا ہوں۔ سید احمد سجل ماسی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ سید احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ ایک روز صبح اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی مجلس میں تشریف لائے۔ یہ ان کا معمول تھا، مرید اپنے شیخ سے ملنے کے لیے آتا ہی ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ اپنے شیخ کی خدمت میں رہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو سید احمد سجل ماسی رحمۃ اللہ علیہ سید عبدالعزیز دباغ کی خدمت میں آئے تو سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک کشف ان کے سامنے ظاہر کیا۔ کہا کہ احمد سجل ماسی، تم نے رات ایک عجیب سی بات کی ہے، دوسری بیوی اسی کمرے میں موجود تھی اور تم نے اس کی موجودگی میں اپنی دوسری بیوی سے صحبت کی، یہ نہیں چاہیے تھا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو سید احمد سجل ماسی نے کہا کہ حضور یہ غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو، دوسری والی بیوی جس سے میں ہم بستر نہیں تھا، جو میرے ساتھ سوئی ہوئی نہیں تھی، وہ سو رہی تھی، تو سوئی ہوئی عورت مردے کے مانند ہے، وہ تو گویا اس کمرے میں ہے ہی نہیں، سویا ہوا اور مردہ برابر، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو وہ موجود کہاں تھی، بیدار کہاں تھی؟ جب وہ جاگ نہیں رہی تھی، سوئی ہوئی تھی، بالکل غافل تھی، اسے کچھ خبر ہی نہیں کہ بغل میں کیا ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں اگر ہم نے ہم بستری کی تو اس میں کیا قباحت؟ تو ان کے پیر صاحب نے ایک قدم اور بڑھایا اور
اپنے کشف کے صحیح ہونے کے سلسلے میں بطور ثبوت کے ایک بات اور کہی. انہوں نے کہا کہ وہ تو سو نہیں رہی تھی, سوئے میں جان ڈالے ہوئے تھی, سوتے میں جان ڈالے ہوئے تھی, گویا کہ ایسے ہی مٹیائے ہوئے پڑی تھی. دیکھنے میں معلوم ہو رہا تھا کہ سو رہی ہے, وہ آنکھ بند کر کے صرف لیٹی ہوئی تھی, تو وہ تو بیدار ہی تھی, جاگ ہی رہی تھی. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ عورت سو رہی تھی کہ جاگ رہی تھی. کمرے میں تو ہمارے تھی, پیر صاحب تو وہاں تھے نہیں, ان کو کیسے علم ہوا؟ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ یہ بات میں کشف سے کہہ رہا ہوں. اب یہاں پر ایک سوال کیا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں 2 ہی پلنگ تھے یا تیسرا بھی کوئی پلنگ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اس کمرے میں ایک اور پلنگ تھا جو خالی تھا. ایک پلنگ پر تو ہم 2 میاں بیوی تھے, ایک پلنگ پر وہ دوسری بیوی تھی, اور ایک تیسرا جو پلنگ تھا وہ خالی تھا. تو شیخ عبدالعزیز دباغ نے تیسرے خالی پلنگ کا اقرار کروایا اس لیے تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا یہ کشف اتنا تام ہے کہ اس کمرے میں کون کون سی چیز کہاں پر تھی اور کس حال میں تھی وہ سب منکشف ہو چکا ہے. بات کل اتنی تھی. خاں صاحب نے اس واقعے کو جب لکھا تو اپنے اجتہاد کے لیے اس کو ایک سند بنایا, اور پہلے اس میں اپنے خاص مزاج کے ذریعے سے اور اپنی افتاد طبع کی بنیاد پر ایک اضافہ کیا. اضافہ یہ کیا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے یہ بھی کہا کہ وہ تیسرا پلنگ جو خالی تھا اس پر میں لیٹا ہوا تھا. حالانکہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس تیسرے خالی پلنگ پر میں لیٹا ہوا تھا. اس خالی پلنگ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ مرید کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کشف بالکل تام ہے اور مجھے کوئی اشتباہ نہیں ہوا ہے. رات کے اس واقعے کو میں نے بذریعہ کشف دیکھا اور سمجھا ہے, اس بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے. تو کشف کے تام ہونے کے لیے اس خالی پلنگ کا اعتراف کروایا کہ وہاں تیسرا بھی کوئی پلنگ تھا. تو مرید نے کہا جی حضور ایک تیسرا پلنگ تھا. بات تو اتنی ختم ہو گئی. اب اس تیسرے پلنگ پر لے جا کر کے شیخ عبدالعزیز دباغ کو اعلی حضرت نے لٹا دیا. میں آج پھر چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات اضافہ ہے خان صاحب کا, یہ بات شیخ عبدالعزیز دباغ کے یہاں موجود نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ تو ابریز میں شیخ عبدالعزیز دباغ کی جو کتاب ہے اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے. اس کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ مرید کے کمرے میں پہنچ کر وہاں لیٹ رہے تھے. لیکن خان صاحب کو تو چونکہ ایک اپنی بات اس واقعے سے نکالنی تھی, اس میں حاشیہ آرائی کرنی تھی, اس کو انہوں نے ایک نص سمجھا کہ ایک بزرگ کے کشف سے ایک بڑا عقیدہ ان کو نکالنا تھا, کشید کرنا تھا. چنانچہ صرف یہی اضافہ نہیں کیا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ اس دوسرے پلنگ پر وہاں کمرے میں موجود تھے, بلکہ اس کے بعد پھر آگے لکھتے ہیں خان صاحب, پس ثابت ہوا کہ شیخ کامل مرید سے کبھی غائب نہیں ہوتا ہے, یعنی مرید کے بیت الخلا میں بھی حاضر اور مرید کے زنان خانے میں بھی موجود اور اس کی پرائیویٹ زندگی میں بھی شریک ہوتا ہے. رضا خانی پیر لوگ ایسے وقت میں مریدوں کے گھر میں رہتے ہوں گے, یہ سب جلوہ دیکھتے ہوں گے. ان کو اپنا یہ عقیدہ ثابت کرنا ہے کہ اولیاء ہر جگہ حاضر موجود ہیں اور ہر بات کا علم ان کو ہوتا رہتا ہے. تو حدیث قرآن میں اس کے لیے تو کوئی ثبوت نہیں ہے, تو انہوں نے حکایتیں اور کہانیوں اور واقعات اور کشف و کرامات کا سہارا لیا, اور وہاں بھی جب یہ چیز کچھ زیادہ واضح طور پر نہیں سمجھ میں آئی تو پہلے اس میں اضافہ کیا انہوں نے. اس اضافے کے بغیر اگلا یہ حاشیہ اس پر جڑتے کیسے بیچارے؟
اس لیے ایک جھوٹ گڑھ کر شیخ عبدالعزیز دباغ کے سر مڑ دیا کہ وہ اتنے بڑے ولی تھے کہ پیر صاحب وہ مرشد کامل تھے اور صاحب کشف تھے اور صاحب تصرف تھے، اور وہ راتوں کو اپنے مریدوں کے خاص حجروں میں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ سوچئے یہ بھی ولایت کا کوئی درجہ ہے؟ ایسے مقام پر تو باحیا آدمی خود سے اپنی حیا و شرم کی وجہ سے علیحدگی کر لیتا ہے، فرشتے بھی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ایسے وقت میں وہاں سے حیا کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بے حیائی کی بات ہے کہ ایسے موقع پر دیکھے، لیکن ان کے ہاں تو یہ سب بے حیائی عام بات ہے، یہ سب ولایت ہے، کرامت ہے، بزرگی کی بات ہے۔ خان صاحب نے عقیدہ لکھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کی قبر میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، اور بیویاں پیش کی جاتی ہیں تو وہ بیویوں کے ساتھ کوئی ذکر اللہ اور کوئی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہاں قبر میں شب باشی کرتے ہیں، مجامعت اور ہم بستری کرتے ہیں۔ اب سوچئے ان کا یہ عقیدہ کتنا بھیانک ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ذہن کسی مسلمان کا بنے۔ یہ کتنی گندگی اپنے اندر لیے ہوئے۔ اگر مان لیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں، آپ کی قبر پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، تو حضور کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خسر بھی تو موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ اسی حجرے میں تو ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کہاں ہے؟ وہ بھی تو اسی جگہ بازو میں ہے۔ تو دونوں صاحبزادیاں باری باری اللہ کے رسول کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں، اور ان کے یہاں سب مردے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے تاکید کی ہے کہ کسی ولی کی قبر پر زیارت کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ پایتے کھڑا ہو، سرہانے نہ کھڑا ہو، گردن موڑ کے دیکھنا پڑے گا نا۔ اب پایتے کھڑا ہوگا تو گردن موڑنے کی زحمت ان کو نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شباشی فرما رہے ہیں بیویوں کے ساتھ، اور دونوں خسر اسی جگہ دیکھ رہے ہیں، معائنہ فرما رہے ہیں۔ یہ حیا آپ کے ہاں ہی چلتی ہوگی، اور اتنے مہذب آپ ہی کے ہاں کے لوگ ہوتے ہوں گے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بازاری عورت بھی ایسا گندا عقیدہ نہیں رکھے گی۔ تو چونکہ ان کو اپنی بات نکالنی ہے، چاہے جس طرح نکلے، جہاں سے نکلے، گڑھ کر عبادت گڑھنی پڑ جائے، جھوٹ بولنا پڑ جائے، غلط حوالے دینے پڑ جائے، کہیں شیعہ کتاب سے مل جائے، کسی اور کتاب میں مل جائے اہل سنت والجماعت کے علاوہ، تو اس میں بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ چنانچہ کٹک کے مناظرے میں قادری صاحب نے ایک تفسیر کا حوالہ دیا، اور جب میں نے مواخذہ کیا کہ اس تفسیر کا جو مصنف ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، اس کو ثابت کیجئے کہ وہ سنی العقیدہ ہے۔ یہ تو رافضی ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق لکھ رہا ہے، اور آپ اسی عقیدے کو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، تو آپ اعلان کر دیجئے کہ ہم رافضی ہیں۔ تو ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، اور مستقل 3 دن کا ان کو موقع ملا، لیکن یہ الزام انہیں اٹھا نہیں سکے سر سے۔ وہ تو دیکھنے کا وقت ہوتا ہے جب ان پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ یہ کہتے ہیں پیشاب کر کے بھاگ گئے اور نقاب اوڑھ کر بھاگ گئے۔ خدا نے چاہا تو کبھی وہ دن آ جائے گا، وہ دیکھ لیں گے آپ کہ کیسے بھاگا جاتا ہے۔ منہ چھپائے پھر رہے ہیں بیچارے، اور کوئی بات بنائے نہیں بن رہی ہے۔ میں نے 3 عقیدے جو ان کی کتابوں میں تحریر کیے ہوئے ہیں، ایک نہیں 3 عقیدوں کو میں نے دعوے کے ساتھ بتایا کہ یہ غلط ہے،
اور تینوں میں سے ایک بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اور حوالے کے ساتھ میں نے ثابت کیا اور آج پھر اسے دوہرا دے رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین رہے. گالی دینا کسی سوال کا جواب نہیں ہے، تک بندیاں کرنا، اٹھ پٹانگ بولنا کسی سوال کا جواب نہیں ہے، اور گمنام لونڈوں کو لگا دینا تاکہ صفائی کر دیں اور اپنے لوگوں کو کچھ سمجھا دیں تاکہ یہ جاہل لوگ ہاتھ سے نہ نکلنے پائیں اور میرا حلوہ مانڈا برقرار رہے، دکانداری چلتی رہے. یہ سب پولیٹیکل چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ میں دیانت ہے تو وہ شارح بخاری صاحب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ میدان میں آتے. محدث جلیل صاحب، وہ محدث جلیل جو کہلاتے ہیں، ان کو حدث اکبر کیوں ہو گیا؟ وہ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ آتے ذرا میدان میں ڈنکے کی چوٹ سے ثابت کرتے کہ والد بزرگوار نے جو لکھا ہے اس کی سند یہاں موجود ہے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں. اس کی مساوی متبادل عبارت، اس مفہوم کو پورا ادا کرنے والی کوئی عبارت اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے نکال کر دکھا دیتے. اٹھ پٹانگ کیوں بول رہے ہیں؟ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متی نے کھمبا جوڑا. اٹھ پٹانگ بخاری دکھا دیا. ارے بخاری آپ اس کو دکھائیے جو بخاری سمجھتا بھی ہو. آپ نے عوام کے سامنے بخاری لے لیا ہاتھ میں اور کہیں سے کوئی روایت پر یہ دیکھیے یہ لکھا ہے. ارے اس سے کیا واسطہ ہے؟ اگر بخاری میں وہ چیز لکھی ہوتی اور اگر قرآن کی کسی آیت میں اس عقیدے کا ذکر ہوتا تو صرف امجد علی صاحب کو سوچتا کہ ان کے پہلے بھی کسی کو نظر آتا. لیکن خدا کی قسم پورے انشراح صدر کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہار شریعت میں جو کچھ لکھا ہے عقیدہ انہوں نے، وہ 1400 سال کی اہل سنت والجماعت کی مستند تصنیفات میں کہیں وہ چیز نہیں ملے گی. اور اگر ہے اور کسی آیت سے وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اور کسی تفسیر میں وہ بات مل سکتی ہے اور علم کلام کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے تو آپ وہ حوالہ دکھا دیجئے اور اس کے بعد پیش کیجئے کہ دیکھیے فلاں بزرگ نے، فلاں محقق عالم نے یہ عقیدہ لکھا ہے اور یہی عقیدہ بہار شریعت میں ہے، اور تب دلیل میں ذرا روایت پیش کیجئے تو ہم جانے. تب بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ عقیدہ اس آیت سے ثابت بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ مغفرت فرمائے ہمارے علامہ نور محمد خان صاحب ٹانوی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ فرماتے تھے کہ پیارے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قافلہ مادرزاد یتیموں کا ہے اور عقل اور علم سے پیدل واقع ہوئے ہیں. ان کے ہاں دعوے اور دلیل میں مطابقت کی ضرورت نہیں ہے. ان کے دعوے اور ان کے دلیل کا حال یہ ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا کہ دنیا گول ہے، پوچھا گیا کیا دلیل؟ اس نے کہا چاول سفید ہے. دنیا گول ہے یہ دعویٰ اور دلیل کیا ہے کہ چاول سفید ہے. اب آپ سوچتے رہیے، ملاتے رہیے کڑی سے کڑی، قیامت کی صبح تک یہ دعویٰ دلیل یہ دونوں مطابقت نہیں پیدا ہو سکتی، اس میں میل نہیں کھاتے. اسی طریقے سے میں نے جو بات کہی کہ یہ امجد علی صاحب نے بہار شریعت میں جو عقیدہ لکھا ہے یہ غلط ہے، تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ تھا کہ کسی اہل سنت والجماعت کے مستند عالم کی تحریر پیش کرتے کہ دیکھیے یہ عقیدہ فلاں کتاب میں فلاں عالم نے بھی لکھا ہے اور یہ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں معلوم عقیدہ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ثبوت پیش کرتے کہ یہ امجد علی صاحب نے کچھ اپنے گھر سے نہیں کہا ہے اور فلاں بزرگ نے لکھا کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کہی ہے. اس کے ثبوت میں دیکھیے یہ دلیل ہے، یہ روایت ہے، یہ آیت ہے. تب بات بنتی کہ اس آیت سے وہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے، دوسروں کو بھی نظر آیا، اور اس حدیث میں وہ بات ہے دوسروں نے بھی وہ بات سمجھی.
لیکن اس روایت میں جب ذکر ہی نہیں ہے اس عقیدے کا اور اس آیت میں وہ عقیدہ ہے ہی نہیں تو پہلی کتابوں میں ملے گا کیسے؟ تو انہوں نے آسان ترکیب بیوقوف بنانے کی یہ نکالی کہ بہار شریعت لے لیا اور بخاری شریف ہاتھ میں لے لیا، کہیں سے بہار شریعت پڑھ دی، کہیں سے بخاری شریف کی روایت پڑھ دی۔ اب وہ بیچارہ سننے والا جو ہے اسے کیا پتا کہ روایت میں اور اس عقیدے میں کوئی جوڑ بھی ہے یا نہیں ہے، اور خوب چیخنے لگے دنیا گول ہے اور دیکھو میں ثابت کر دیتا ہوں کہ گول ہے، اس لیے کہ چاول سفید ہے۔ نعرے تکبیر لگا دیا پیچھے سے لوگوں نے، بس سمجھے کہ چلیے کام تمام ہو گیا۔ میں پھر اس لیے حاضر ہوا کہ آپ کو ذہن نشین کر دوں کہ پہلے بات سمجھیے اس طرف سے بات کہیں کیا گئی ہے، وہ بات علمی بات ہے، کوئی پھکڑ بازی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر فریب سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ عبارتوں کو سیاق سباق سے کاٹ لیا گیا، ایسا نہیں کہ کوئی تہمت گڑھ لی گئی ہے، کوئی الزام عائد کر دیا گیا ہے۔ واقعی انہوں نے جو اپنا عقیدہ بنایا ہے اور بڑے ٹھنڈے طریقے پر سوچ سمجھ کر جس راہ کو انہوں نے اپنایا ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ راہ اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے، وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ کہیں معتزلہ کا عقیدہ، کہیں خوارج کا عقیدہ، کہیں رافضی کا عقیدہ، یہ جو باطل فرقے ہیں ان کے عقیدے کو خان صاحب بریلوی نے، مولوی امجد علی نے انہیں کو معتزلی ڈکلیئر کیجئے۔ یہ طاہر حسین کو گالی دینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہو جائے گا، اور یہ جھریا اور کٹک کے بازار میں گھومنے سے مسئلہ تھوڑی حل ہونے کا ہے۔ اگر کوئی علمی جرات ہے آپ میں تو میری طرف سے پوری چھوٹ ہے آپ کو۔ اگر آپ ابھی تلاش میں ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ موقع چاہیے مہینے دو مہینے کا، تو کہیے پورے 1 سال کا آج کی تاریخ سے نوٹ کر لیجئے، پھر آنے والے سال میں اسی تاریخ تک آپ کہیں سے ثبوت فراہم کر کے رکھیں، اور کسی پڑھے لکھے غیر دیوبندی، غیر رضا خانی، نہ آپ کے گھر کا ہو نہ ہمارے گھر کا ہو، اس کے سامنے حوالے کی کتاب آپ پیش کر دیجئے، اور جو آپ کی کتاب میں عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ پیش کر دیجئے۔ اگر وہ کہہ دے گا کہ ہاں یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی شاگردی قبول نہ کر لیں۔ لیکن یہ تو آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ یہی کہیں گے صاحب وضو کے بہانے بھاگ گئے، استنجا کرنے بھاگ گئے، اور بس ایک رٹ ہے کہ آپ رٹ رہے ہیں۔ چونکہ یہ چیز اب اتنی واضح ہو چکی ہے، آپ کے ہاں تو ذرا سا کم ہے، ابھی یہ ملک میں بیچارے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ جب سے ان کو میں نے للکارا ہے تو ہوا خارج ہو گئی ہے غبارے کی، بلی تھیلے سے باہر ہو گئی۔ بڑا دھوس جمائے پھرتے تھے کہ مولانا تھانوی نے ایسا لکھ دیا ہے اور مولانا نانوتوی نے ایسا لکھ دیا ہے، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، لیکن اس بہانے سے کچھ جاہلوں کو بہکائے رہتے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، عبارتوں میں یہ کمی ہے، اور ایسے ایسے جرائم انہوں نے کیے ہیں، اور توہین رسالت کا جرم پر عائد ہوتا ہے، اور فلاں بات کی غلطی اور فلاں چیز کی غلطی۔ لیکن جب ہم نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے چہرے کے سامنے انہی کا خود ساختہ آئینہ رکھ دیا کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے کتنے خوبصورت واقع ہوئے ہیں، تو اب بیچاروں کی بولتی بند ہے۔ اب وہی ایک ہی پیترا ان کے پاس ہے، آپ کوئی بات بھی کہیے اور اس کا سیدھا ایک جواب یہ ہے کہ کافر۔ خدا جانے ان سے کون ایمان کی سند مانگتا ہے۔ یہ بیچارے اس لائق بھی ہیں کہ کسی کو ایمان کی سند دے سکے۔ خدا کی قسم پوری عمر میں کبھی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا انہوں نے؟ یہ عمر بھر ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان کو کافر بناتے رہے، کسی کافر کو مسلمان کبھی
بنائے نہیں، ایمان ہے ہی نہیں ان کے پاس تو وہ دیں گے کہاں سے؟ ارے جس دکاندار کے پاس جو سامان ہوگا وہی نہ ملے گا. اب پان کی گمٹی پر آپ کھڑے ہیں پان دکان پر، کہتا ہے ایک موٹر سائیکل کس دیجئے، تو صبح سے شام تک آپ کہتے رہیے، وہ تھوڑی موٹر سائیکل دے گا آپ کو، اس کے پاس ہے کہاں کے دے گا؟ تو ایمان تو خود ان کے گھر میں ہے نہیں، تو یہ کسی اور کو ایمان کیا سکھائیں گے؟ ایمان سیکھنے سکھانے والا کام تو ہم لوگ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت دیکھیے کہاں کہاں کفرستان میں جاتی ہے. ایشیا والے یورپ گئے، عیسائی یہودی ملک میں گئے، جہنمیوں کی آبادی میں گئے. یہ ایمان والوں کا قافلہ تھا، دوسروں کو بھی ایمان دیا انہوں نے. یہ بھی کہیں جا کر غیر مسلم کو مسلمان بناتے ہیں. کوئی تاریخ ہے ان کے پاس؟ ایک برائے نام ایک بھی اگر نمونتاً پیش کر دیتے تو ہم سمجھتے کہ یہ قافلہ بھی کسی کام میں لگا ہوا ہے. لیکن ان کی ساری قوت اور ساری توانائی اور سارا زور صرف اس پر ہے کہ فلاں کو ہم کافر ثابت کر دیں گے. اور اب تو اس میں بھی اتنی رسوائی ہو گئی ہے کہ یہ حربہ بھی کبھی چلا کرتا تھا مارکیٹ میں، اب تو یہ ریجیکٹ مال ہے. اب جان بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے موضوع پر تاکہ لوگ سوچیں نہیں. اب نئی نئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، ان کے گھر کی غلاظتیں جو چوراہے پر رکھی جا رہی ہیں، تو اب اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کوئی حربہ نہیں بس کہ کافر کافر. تو صبح سے شام تک رٹتے رہو کافر کافر. تم کافر ہو ہی گئے ہو تو سب کو اپنے آئینے میں دیکھ رہے ہو. اب یہ کہنے سے تھوڑی کام چلے گا کہ مولانا تھانوی کافر ہیں، اب مولانا نانوتوی کافر ہیں، اب مولانا گنگوہی کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایسا لکھا. ارے انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے؟ وہ تو اب دنیا کے سامنے علم نشرہ ہو چکا ہے. وہ تو آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن ہے. آپ چمگادڑ کی طرح آنکھ بند کیے رہیے، اس سے آفتاب تھوڑی دھندلا ہو جائے گا. آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ سے ہم ان کے ایمان کی سند مانگے کہ ذرا آپ بھی مسلمان مان لیجئے؟ خدا کی قسم ہم کہتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک نہیں، قیامت تک کافر ہی کہتے رہیے. اس کافر کہنے سے ان کا کچھ بگڑنے کا نہیں ہے. اپنی عاقبت سوچو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا. اور آج دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو. کون تمہارے سوا ہے کہ جو انہیں کافر مانتا ہو؟ اپنے بریلوی طبقے، رضا خانی طبقے کے علاوہ کسی اور سے بھی کہہ دو اور ثابت کرا دو کہ ہاں وہ پڑھا لکھا مسلمان، وہ پڑھے لکھے لوگ ان کتابوں کے کو دیکھ کر اس میں گستاخی محسوس کرتے ہیں، توہین محسوس کرتے ہیں، اس میں وہ عقیدہ محسوس کرتے ہیں جو تم ان کے سر تھوپ رہے ہو. اسی لیے صرف دیوبندی کافر نہیں ہے، تمہارے نزدیک تمہارے سوا سب کافر ہیں. بولو ندوی کو مسلمان مانتے ہو؟ کہ نہیں صاحب وہ بھی کافر ہے. اچھا علی گڑھی کہ وہ بھی کافر ہے، وہ تو ڈبل کافر ہے. اچھا پھلواروی کہ نہیں وہ بھی کافر ہے. کیا جرم کیا اس نے؟ جرم یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت جو بات کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کی کتاب میں ہے. تو پھلواری کے علماء نے علماء دیوبند کی کتاب دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہ نہیں صاحب یہ بات تو ان کی کتاب میں ہے نہیں، یہ تو ان کے گھر کی بات ہے، یہ اپنی بات زبردستی اس میں گھسیڑ رہے ہیں. لکھنے والے نے تو یہ بات لکھی نہیں ہے، لہذا اس پر کفر عائد نہیں ہوتا ہے. تب کہنے لگے تو تم بھی گلابی ہو. تو سب تو گلابی ہیں، کچھ وہابی ہیں، آپ کیا ہیں؟ پوری دنیا میں نکو بنے ہوئے ہیں، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہیں کون کہ آپ سے ایمان کی سند مانگی جائے؟ پھر خواہ مخواہ کیوں الجھتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں مانتے؟ مت مانو. تم تو اب اس پوزیشن میں ہو کہ تم اپنے ایمان کو ثابت کرو. ہمارا ایمان تو ساری دنیا مان رہی ہے. یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے چبدی اور چبدی کے شوربا یہ ہے کہاں اس پوزیشن میں کہ ان سے ہم اپنے ایمان کی شہادت دلوائے؟ اس کی ہمیں قطعاً احتیاط نہیں ہے. خدا کرے تم پوری عمر کافر ہی کہتے مر جاؤ
اور پھر کافر کہتے کہتے خود کافروں کے قافلے میں شریک ہو جاؤ. ایسا مسلمان پوری دنیا اسلام کا پڑھا لکھا طبقہ جسے مسلمان مانتا ہے، جن کی تصنیفات میں کہیں کوئی غلط عقیدگی نہیں، بدعقیدگی نہیں دیکھتا ہے، کوئی گمراہی اور کجروی نہیں دیکھتا ہے، سارے دنیا کا مسلمان کہتا ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی مسلک ہے، یہی قرآن حدیث میں ہے. اب بتائیے آپ اس کے متعلق کہتے ہیں صاحب ہم تو نہیں مانیں گے، تو آپ کے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اس موضوع کو لپیٹیے، اب آپ اس کی آپ تسبیح گھر میں پڑھتے رہیے اگر کوئی ثواب کا کام ہے. اب ذرا آپ اپنی کتابوں کو دیکھیے الٹ کر اور اپنے مولویوں کی خیر منائیے. آپ میں بھی اگر دم ہے تو جس طرح ساری دنیا اسلام سے ہم نے شہادت دلوا دی کہ جو کچھ ہماری کتاب میں ہے وہ سب کے نزدیک قابل تسلیم ہے، تو اگر آپ میں بھی دم ہے تو آپ بھی ذرا ان عقیدوں کو دوسروں سے منوا کر دکھوا دیں اور دوسروں سے شہادت دلوا دیں، اور کوئی بھی غیر دیوبندی عالم پڑھا لکھا یہ یقین کر لے اور بتا دے کہ ہاں بہار شریعت میں الملفوظ میں فتاوی افریقہ میں یہ جو عقیدہ لکھا ہوا ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی حدیث و قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے. کسی تیسرے سے اگر شہادت دلوا دیں آپ تو ہم جانیں کہ ہاں آپ میں بھی کچھ دم ہے اور آپ بھی کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن یہ راستہ تو آپ اپنا نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وادی پرخار ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کھوٹا مال ہے. کون دنیا میں ایسا اندھا ہوگا جو اس کو کھرا بتائے گا؟ تو اب اس مصیبت سے نکلنے کے لیے انہوں نے دو راستہ اپنایا. سب تو کوٹری میں بیٹھ گئے، روپوش ہو گئے. اب سامنے کنے کر دیا ہے ایسے غلیظ طبیعت کے اور ایسے بے علم لبقے کو کہ جس سے الجھنا بھی ہم جیسوں کے بس کا کام نہیں ہے، جن کی زبان، جن کا معیار اتنا گھٹیا ہے کہ وہ بیچارے اتنے علم سے یتیم ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اسے بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. سوچئے اس سے انہوں نے سمجھا کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کر لیں گے کہ لوگ ہمارے سمجھیں گے دیکھیے جواب ہو گیا، اور ہم بنے رہیں گے علامہ کہ دیکھیے ہمارے بچوں نے جواب دے دیا، ہماری ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن آپ یقین جانیے بچے کیا ہے، یہ جتنے بڑے ہیں ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس گتھی کو سلجھائیں اور اس اعتراض کو اپنی گردن سے اٹھائیں. اور پھر میں اسے دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے فلاں فلاں کتابوں کے تصریح کے مطابق اور فلاں فلاں اکابر علماء کی تصریحات کے مطابق آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے میل نہیں کھاتا ہے. جس طرح ہم نے اس کی تقلید کے لیے حوالے فراہم کر دیے، کئی علماء اہل سنت والجماعت کے حوالے، کئی اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی عبارتیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے احادیث اور آیات کو پیش کیا کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے علماء بتا رہے ہیں، جو اور کتابوں میں لکھا ہے، اس کے پیچھے دلائل یہ ہیں، یہ حدیث دلیل ہے، یہ قرآن کی آیت دلیل ہے، تاکہ آپ کو یہ شبہ نہ ہو کہ جس آیت کو میں نے پڑھا، جس روایت کو میں نے پیش کیا، اس سے کوئی اپنا خود ساختہ مطلب نکال لیا ہے. نہیں، اس کا وہی مطلب دوسرے لوگوں نے سمجھا، اس لیے دوسروں کی تحریر کو پیش کیا اور اس کے دلائل میں آیات اور احادیث کو پیش کیا. اگر آپ بھی اسی پوزیشن میں ہیں تو پہلے آپ بہار شریعت کی عبارت کے مفہوم کو ادا کرنے والی کوئی عبارت پیش کیجئے اہل سنت والجماعت کی مستند کتابوں سے، کسی محقق عالم سے، علم کلام کی کسی کتاب سے، علم عقائد کی کسی کتاب سے، کسی مستند تفسیر سے، کسی مستند محدث کی عبارت سے، کسی حنفی عالم کی تصریح سے. اب اس کے بعد اس کے دلائل کیا ہیں وہ آپ پیش کیجئے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ آپ فریب نہیں دے رہے. پڑھتے ہیں آیت، دکھاتے ہیں بخاری، اور اس میں وہ بہار شریعت والی چیز نہیں ہے، یہ تو آؤٹ آف شریعت ہے.
یہ بہار شریعت کی بات بخاری میں ملے گی کہاں سے؟ قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتی ہے۔ تو وہ 3 باتیں جو میں نے رکھی تھیں عقائد سے متعلق، ان 3 باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے آپ، اور وہ میں نے بطور نمونہ رکھی تھی۔ اسی طریقے سے مسائل اور فتاوی کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی ان کے ہاں کا خامیاں ہیں، اور پہاڑ سے بڑی بڑی غلطیاں ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت بالکل معصوم تھے، انبیاء سے بھی بڑھے ہوئے تھے۔ وہ بتایا تھا میں نے، بہار شریعت میں لکھا ہے انہوں نے کہ انبیاء سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام۔ تو انبیاء سے لغزشیں واقع ہوئیں، اس کا ذکر حرام ہے۔ اب وہ لغزشیں کون ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں، ہم کو تو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں پابندی ہے حرام، تو ہم نے مان لیا کہ چلو لغزشیں واقع ہوئی ہیں انبیاء سے، لیکن ان کا ذکر چرچا حرام، لہذا اس کا ہم چرچا نہیں کرتے۔ بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ لغزشیں واقع ہوئیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی کرامات کو دیکھ لیجئے، کرامت نامہ، کرامات اعلیٰ حضرت، مصنفہ اقبال احمد رضوی، صفحہ نمبر 14۔ اعلیٰ حضرت کے کمالات کا تذکرہ کرتے کرتے، ان کی بزرگی ولایت کا ذکر کرتے کرتے اتنا اونچا اٹھایا کہ لکھتے ہیں کہ کبھی کوئی غیر فصیح اور غلط لفظ بچپن میں بھی زبان پر نہیں آیا، اور جسم و جان، قلب و زبان کے مالک رب تبارک و تعالی نے ہر لغزش سے محفوظ رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت کو تو اللہ نے ہر لغزش سے محفوظ رکھا، اور انبیاء سے لغزشیں واقع ہوئی۔ تو الفاظ میں تو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن نبی سے آگے بڑھایا نہیں بڑھایا۔ انبیاء سے لغزشیں واقع ہوئی معصوم ہونے کے باوجود، تو عصمت کے باوجود لغزش ہو سکتی ہے، تو جس سے لغزش نہ ہو وہ عصمت سے اوپر کوئی چیز اس کے پاس ہوگی نا، الوہیت ہی ہوگی، تو سیدھے سیدھے کہہ دیا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت خدا ہیں اور باقی سب انبیاء ہیں۔ سیدھی بات نہ کہہ کر کے ذرا گھما کر انہوں نے کہا۔ آج تک اس کی صفائی نہیں دے سکے کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ انبیاء سے لغزشیں واقع ہوئی اور اعلیٰ حضرت سے لغزش تک نہیں واقع ہوئی۔ یہ تعریف اور اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا خان صاحب کو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ان سے لغزش نہیں، ان سے ہمالیہ پہاڑ سے بڑی بڑی فاحش غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کے ثبوت میں نے کچھ مسائل پیش کیے تھے کہ یہ غلطی ان سے ہوئی، یہ غلطی ہوئی۔ اس سے میرا منشا صرف یہ تھا کہ جتنا آپ ان کو بڑھاتے ہیں آپ بھی ان کی اوقات کو سمجھیے کہ ان کا صحیح مقام کیا ہے۔ ان کے فتاوے اعتبار کے لائق نہیں ہیں، ان کی تحریروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اٹھ پٹانگ بولتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج پھر ایک مسئلہ اگر آپ پسند فرمائے تو فتاوی رضویہ یہاں موجود ہے۔ اس دن تو میں نے اپنے نوٹ سے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دی تھی، اور آج یہاں فتاوی رضویہ موجود ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرما کے گئے ہیں۔ اب یہ ادنا حضرت لوگ دیکھیے کیا کرتے ہیں، کیسے اس کو درست بتاتے ہیں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ جلد اول، اور یہ ہے مسئلہ، سن لیجئے ان کے ہاں مسئلہ مسائل کیسے کیسے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 455 پر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں۔ اس سے برکت ہوتی ہے۔
اس وقت شادی بیاہ کا سیزن نہ ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھنے کے لائق ہے. جب شادی کر کے دلہن کو گھر لائیں آپ، تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس کے پاؤں کو دھلیں. اب پاؤں کو دھلیں تو زمین میں پانی نہیں گرنا چاہیے، کسی برتن میں پاؤں دھلیں، تب نہ پانی جمع رہے گا. اس کو چھڑکیں گے آپ، ایک آدھ گوشے میں نہیں، چاروں طرف چھڑکنا ہے. دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر پانی مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں. اس سے برکت ہوتی ہے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے برکت ہوگی، اور دوسری بات اور بتا رہے ہیں، یہ پانی بھی قابل وضو رہنا چاہیے. اور یہی پانی نہیں، وضو کے لیے کیسا کیسا پانی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک اور مسئلہ سن لیجئے، لگے ہاتھ یہیں پر ہے، صفحہ 456 پر. حائض و نفسا نے، جس عورت کو حیض آ رہا ہے یا جسے نفاس آ رہا ہے، حائض و نفسا نے قبل انقطاع دم، خون کے منقطع ہونے سے پہلے یعنی خون چل ہی رہا ہے ابھی، بے نیت قربت غسل کیا، یہ پانی بھی قابل وضو ہے. اب سوچیے یہ اعلی حضرت کی تحریر ہے، کوئی ادنا حضرت نہیں ہے. جس عورت کو حیض آ رہا ہے اور خون جاری ہے ابھی انقطاع دم سے پہلے، چونکہ اس نے قربت کی نیت نہیں کی ہے، اس لیے اعلی حضرت کا کہنا ہے کہ وہ پانی مستعمل نہیں ہوا، نیت قربت نہیں ہے، لہذا مستعمل پانی نہیں ہوا. تو جب مستعمل نہیں ہوا، استعمال شدہ نہیں ہوا، تو اس سے وضو کرنا، بیچارے بہت اونچے فقیہ تھے نا. اب کوئی ان سے پوچھے کہ کوئی بچہ اگر پانی میں پیشاب کر دے تو وہ مائع مستعمل ہے؟ جس پانی میں پیشاب کر دیا گیا وہ مائع مستعمل تو نہیں ہوگا اصطلاح میں، لیکن کیا اس سے وضو غسل کر لیا جائے گا؟ تو اس کھوپڑا خراب کو کون سمجھائے کہ مائع مستعمل نہ ہونا پاک ہونے کی دلیل ہے؟ جب خون جاری ہے اور تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ قبل انقطاع دم، تو اس کے بدن پر نجاست ہے نہیں ہے. کم سے کم اتنی بھی شرط لگا دیا ہوتا کہ فی الوقت، جس وقت وہ غسل کر رہی ہے اس وقت خون کی آمد وقتی طور پر رکی ہوئی ہے، اگرچہ وہ حالت حیض ہی میں ہے، جسم پر اس کے کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے، کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے، اور تب وہ پانی میں ڈوب جاتی یا پانی اپنے اوپر ڈال لیتی تو چلو اس کو مائع مستعمل نہ ہونے کی وجہ سے طہارت کا درجہ حاصل ہو جاتا. لیکن جب قبل انقطاع دم آپ کہہ رہے ہیں اور بدن کے خارج پر اس کے خون کے اثرات موجود ہیں، تو وہ خون نجاست کا خون ہے، نجس خون ہے، حیض نفاس کا خون ہے. جب وہ غسل کرے گی تو اس میں کسی قطرے کا اس میں دھل جانا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، یقینی ہے. تو وہ نجاست اس میں چلی گئی تو وہ اب پانی پاک کہاں رہا؟ اب آپ نے صرف یہ سمجھا کہ بے نیت قربت کیا ہے، تو بے نیت قربت مقاربت بھی کر لو اور پھر غسل کرا کے وضو کر لو. اعلی حضرت کی فقہ نرالی ہے. یہ 52 علم کے بیچارے 72 گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہیں نا. سوچئے کہاں سے لایا؟ تو ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزازیہ اور بڑی بڑی کتابوں کی عبارتیں پیش کریں گے، تو اس لیے پیشگی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کہ ان کا جو یہ جملہ ہے قبل انقطاع دم، اس پر نگاہ رہنی چاہیے. خون کے آنے کا سلسلہ منقطع بھی نہیں ہوا ہے،
تو جب خون کی آمد کا سلسلہ منقطع نہیں ہے تو اس کے جسم کے ظاہری حصے پر خون کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟ جب ظاہری حصے پر خون کا نجاست کا اثر ہے اور اب پانی وہاں سے گزرے گا تو وہ نجاست پانی میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی دوسرے فقیہ نے اگر یہ مسئلہ لکھا ہے تو وہاں قید لگا دی ہے کہ لیس علی ظاہر اعضائها نجاست. ان کی عبارت سے آپ کی عبارت میل نہیں کھاتی ہے، وہاں وہ شرط لگی ہوئی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں حالت ایام میں ہوتی ہیں لیکن چند گھنٹوں کے لیے خون کی آمد بند ہے، تو ابھی انقطاع دم یعنی طہر کی حالت حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کو بھی جریان دم ہی مانا جائے گا، مگر ظاہر بدن پر کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے، نجاست کا اثر نہیں ہے. تو وہاں فقہا نے یہ قید لگا رکھی ہے کہ بدن پر اور ظاہری اعضاء پر نجاست نہ ہو، لیکن خان صاحب نے اس بنیادی قید کو اڑا دیا، اور بنیادی قید کو اڑانے کے بعد بھی جریان خون کی حالت میں جسم دھلا ہے عورت نے اور حیض و نفاس کی حالت میں وہ عورت ہے تو اس سے وضو کیا کرے اعلیٰ حضرت، وضو کریں ویسے ہی اور نماز میں اٹھا پٹک بینی کے ساتھ ویسے ہی کرتے رہیں. وہ مسئلہ ان کا اپنی جگہ موجود ہے. تو عورتوں سے پتہ جانے خدا جانے کیا خاص شغف ہے ان کو کہ نماز وضو کی حالت میں بھی یہ بیچارے بھولتے نہیں ہیں. جب سے دلہن کو بیاہ کر لایا ہے بس برکت ہی برکت میں لگے ہوئے. یہ ایک دو ردہ آج اور رکھ دیا ہے، دیکھیے بیچارے کتنی چیخ پکار کریں گے میرے جانے کے بعد. تو ایسے مسائل کے تو انبار ہیں. مسائل میں تو یہ بیچارے بالکل یتیم، علم فقہ سے کوئی ادنا درجے کا بھی مس نہیں ہے، لیکن یہ بکواس کرنے میں اتنے ماہر ہیں کہ معمولی معمولی چیزوں کے بیان کرنے کے لیے کئی 100 صفحے سیاہ کر ڈالیں گے. یہ فتاوی رضویہ دیکھیے، تیج و ضخیم سی کتاب ہاتھ میں لیے ہوا، اس میں بکواس کا انبار ہے. خدا کی قسم اگر صرف اس کی غلطیوں کو شمار کراؤں تو کئی راتیں ختم ہو جائے. اتنا موقع کہاں ہے کہ اس فالتو بکواس میں آدمی سر کھپائے. اس لیے مسائل کی باتیں تو ذرا آسان قسم کی ہے. چلو مان لیا جائے کہ غلط مسئلہ ہے، تو ایک آدمی نے غلط نماز پڑھ لی، اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لے وہ، لیکن عقیدے میں غلطی ہو جائے تو وہ مسئلہ تو ہلکا نہیں ہے. اس لیے میں نے باب العقائد میں ان کا جب مواخذہ کیا ہے تو وہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. خوب یقین جانیے کہ عقیدے کی غلطی اور گمراہی معاف نہیں ہو سکتی. عمل کی کوتاہی تو معاف ہو جائے گی لیکن عقیدے کی گمراہی اور کجروی معاف نہیں ہوگی. اور خاص کر ایسا عقیدہ کہ جو قرآن کی آیات سے ٹکرا رہا ہے، جو احادیث سے ٹکرا رہا ہے، اس کے متعلق تساہل سے کام لینا یہ تو کسی ہوشمند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ صدر الشریعہ کے صاحبزادے لوگ بیچارے کہاں خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، اور اعلی حضرت کے وکیل صاحب مفتی اعظم صاحب بیچارے کہاں غائب ہیں. وہ میدان میں آتے اور ذرا میدان گرم کرتے اور کتابیں پٹکتے اور حوالے دیتے تو میں کچھ ذرا منہ بھی لگاتا ان کو. میں تو اس لیے بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لونڈوں کو منہ لگایا جائے. ان کا بہترین علاج مولانا عبد المالک صاحب کے پاس ہے. اسی لیے یہ کیپسول ہم نے کھلایا ہے ان کو کہ اس کو ذرا ہضم کریں، کہیں دست نہ آنے لگے. اگر اسی طرح کی باتوں کا نام علم ہے، ہاں ایک چیز اور شاید ذہن سے نکل جائے. اچھا وہ تو بعد میں سناؤں گا. ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور وہ آپ کے ہی ضلع کی ہے. ایک مولانا محبوب عالم حزین ہے، ان کی کتاب اظہار حقیقت یہاں اسٹیج پر آئی ہوئی. آج میں نے ان کو بلوا بھیجا تھا
لیکن وہ بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے. 29 جون کو ملاقات کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے. یہ مولانا محبوب عالم حزین صاحب آپ کے اعظم گڑھ ضلع کے اترولیا کوئی علاقہ ہے، اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. یہ بریلوی مسلک کے مدرسے کے فاضل ہیں اور کئی بریلوی مسلک کے مدرسوں میں صدر مدرس کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں اور کئی جگہ علماء دیوبند کے خلاف محاذ اور اکھاڑا بھی انہوں نے قائم کیا اور ہونے والے تبلیغی اجتماع کو بھی نہیں ہونے دیا. اتنے کٹر تھے، لیکن اللہ پاک نے ان پر حق واضح کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو دھوکہ دے رکھا تھا، بیوقوف بنا رکھا ہے. علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ غلط نہیں ہے، یہ خود غلط لوگ ہیں. تو وہاں سے وہ نکل کر اب اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گئے ہیں اور اس کا اعلان انہوں نے اپنی اس کتاب لکھ کر پوری سرگزشت بھی اظہار حقیقت. یہ کتاب 200 نسخے آج میں نے منگوایا اور مولانا کو بھی بلایا تھا. انشاءاللہ آپ کی ان کی بہت جلد ملاقات ہوگی. تو آپ سوچئے جن میں ذرا بھی قبول حق کی صلاحیت ہے اور جن میں ذرا بھی دیانت ہے، وہ تو اس جال سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہاں کے علامہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں خیریت ہے، جتنوں کو ہم نے بیوقوف بنا رکھا وہ ہمیشہ عمر بھر بیوقوف ہی رہیں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس گھوسی کے لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے. اور کتنے ہیں جو سمجھ چکے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت میں کچھ رکھا وکھا نہیں ہے، ڈول کا پول ہے، بیوقوف بنا رکھا ہے، لمبی چوڑی تعریف کر کر کے دھونس جما رکھا ہے. اس دھونس جمانے سے تھوڑی کام چلے گا. یہ اعلیٰ حضرت کی آپ کے 3 غلطیاں، عظیم الشان غلطیاں عقیدے کے سلسلے میں جو میں نے اس روز پیش کی تھی، اس کو پھر آپ ایک بار سماعت فرما لیجئے اور تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمارا مواخذہ، ہماری گرفت کس بات پر ہے. جس بات پر ہمارا مواخذہ ہے اس کی صفائی اگر ان میں دم ہے تو وہ پیش کر دیں اور ثابت کریں کہ جو عقائد ہمارے علماء نے لکھے ہیں وہ صحیح ہیں. یہ دیکھیے بہار شریعت کے اس عقیدے پر مجھے اعتراض تھا. بہار شریعت میں لکھا ہے مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد. یہاں تک صحیح ہے، اس پر میرا اعتراض نہیں ہے. اب آگے عبارت ہے یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر. یہ کچھ جو کچھوا چھاپ اسی پر میری گرفت ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ غلط ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں. ہر کبیرہ گناہ کرنے والا، اول تو انہوں نے جو کبیرہ کی قید لگا رکھی ہے وہاں، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پر تو کسی مسلمان کو عذاب ہوگا ہی نہیں. چنانچہ دوسری کتاب میں لکھا بھی ہے. مثال میں خان صاحب نے پیش کیا ہے کہ جیسے اجنبیہ کا بوسہ لینا. اب اتنے بڑے اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے کہہ دیں کبیرہ گناہ ہے؟ چلو صغیرہ ہی. تو جتنی عورتوں کا چاہو بوسہ لے لو، قیامت میں کوئی عذاب، کوئی گرفت، کوئی مواخذہ نہیں ہونے کا، اس لیے کہ وہ تو صغیرہ ہے. یہ تو بیچارے کبیرہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہ ملے تو ایسا مرتکب کبیرہ دوزخ میں جو ڈالا جائے گا تو اپنے گناہ کی پوری سزا وہ نہیں بھگتے گا، اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر، یعنی سزا بھی کچھ ہوگی. خوب یاد رکھیے یہ کچھ لگا ہوا ہے سزا میں، گناہ میں نہیں. اگر اس نے 100 گناہ کبیرہ کیے ہیں، 99 کبیرہ گناہ کی سزا اسے مل گئی، ایک اللہ نے معاف کر دیا، تو کچھ گناہ کی سزا نہ ہوتی. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ
سزا ہی کچھ ہے. اگر ایک کبیرہ گناہ کر کے گیا اور اللہ کے نبی کی شفاعت بھی اسے نہ ملی اور اللہ نے اپنے کرم سے بھی معاف نہیں کیا اور وہ دوزخ میں ڈالا ہی گیا تو اس ایک گناہ کی ہاف سزا پائے گا, پون حصہ سزا پائے گا. یہ کچھ گناہ میں نہیں لگا ہوا ہے, کچھ کاہے میں لگا ہوا ہے؟ سزا میں. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کسی رضا خانی عالم میں دم نہیں ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں دکھا دے, اور قرآن کی آیت اور حدیث میں تو بہت بڑی بات ہے. فراڈ تو کر سکتا ہے کہ کوئی عربی کتاب فارسی کتاب ہاتھ میں لے لے اور عبارت پڑھ دے اور کہے یہی بات ہے, لیکن کسی عربی داں فارسی داں کے سامنے یہ عبارت بہار شریعت کی رکھ کر اور وہ حوالے کی حدیث اور آیت رکھ کر اور کسی سالس سے یہ پوچھوا لیا جائے کہ یہ بات وہاں ہے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنی ہمت اور اتنی جرأت ان میں نہیں ہے اور یہ ایسا کر نہیں سکتے ہیں. ان کا ضمیر بھی جانتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے ان سے. اگر وہ غلطی مان لے تو فقط ایک سہو ہوگا, لیکن اگر اس کو صحیح مانتے ہیں تو اہل سنت والجماعت سے وہ خارج ہیں, وہ سنی مسلمان نہیں ہیں, وہ رافضی ہو سکتے ہیں, معتزلی ہو سکتے ہیں, خارجی ہو سکتے ہیں, لیکن اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے. تو بہار شریعت کا یہ عقیدہ کہ اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر, کچھ گناہ کی پوری سزا پا کر نہیں ہے. خوب یاد رکھیے گا, یہ جب کوئی بات دکھاتے ہیں تو وہ دکھائیں گے کہ کچھ گناہ کی سزا پا کر, تو کچھ گناہ پر نہ ہونا چاہیے تھا, سزا پر نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں کچھ تو داخل ہے سزا پر. یہ کچھ سزا پر جب آیا تو صاف و کلیئر ہو گیا کہ کسی گناہ کی پوری سزا نہیں پائے گا. اور اس کی دلیل خان صاحب نے پیش کیا. بیچارے مولوی امجد علی صاحب نے دلیل ولیل تو دیا نہیں ہے اور یہاں پر حوالہ بھی نہیں دیا کہ کس کتاب سے یہ لیا ہے انہوں نے. اگر حوالہ دے دیں تو اس کتاب کو دیکھ لیجیے آپ کہ وہاں یہ لفظ ہے کہ نہیں ہے. کچھ سزا یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی, اہل سنت والجماعت میں ایسی کوئی عبارت نہیں ملے گی. اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا. دوزخ میں جو کبیرہ گناہ کر کے مسلمان گیا ہے تو اس کے دوزخ سے نکلنے کی 3 صورت پیش کی انہوں نے. دوزخ میں جو کبیرہ گناہ کر کے مسلمان جائے گا تو دوزخ سے نکلنے کی شکل 3 ہے مولوی امجد علی کے ہاں. 3 کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے, اپنے فضل سے اس کا گناہ معاف کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد. تیسری صورت کیا ہے؟ یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر. تو دوزخی مسلمان کے دوزخ سے نکلنے کی کئی شکل ہوئی ان کے نزدیک؟ 3 صورت. حضور شفاعت فرما دے, یا کوئی نبی ولی شفاعت کرے, اور دوسری صورت کیا ہوئی کہ شفاعت نہیں کوئی کرے, اللہ پاک معاف کر دے, اور تیسری صورت کیا ہوئی کہ نہ تو خدا معاف کرے اور نہ کوئی نبی ولی شفاعت کرے, بلکہ گناہ کی سزا پا کر وہ نکلے دوزخ سے, لیکن سزا پائے گا بھی تو کچھ پائے گا. تو یہ کچھ جو ہے یہ تو 16 آنا غلط ہے, اور ان کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر دوزخ سے نکلنے والے مسلمان کی شفاعت نہیں ہوگی. دوزخ سے نکلنے والے ہر مسلمان کی شفاعت, اگر ہر مسلمان کی شفاعت ہوتی تو 3 شکل کیسے نکلنے کی بنتی؟ ایک ہی شکل نہ بنتی. جو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ شفاعت کے بعد نکلے گا. صرف ایک شکل ہوتی. یہ بتاتے ہیں دوزخ میں جانے والے مسلمان کے دوزخ سے نکلنے کی شکلیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں.
تو امجد علی صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کی شفاعت نہیں ہوگی، کچھ مسلمان کی شفاعت ہوگی، کچھ مسلمان شفاعت سے نکالے جائیں گے اور کچھ مسلمان اللہ کے محض فضل و کرم سے نکالے جائیں گے۔ یہ مسئلہ اس لیے ذہن نشین کر رہا ہوں کہ جب یہ دونوں شکل رہے گی ذہن میں تو اب اعلی حضرت کی بقراتی کو آپ دیکھیے، خان صاحب نے دلیل کیسی نرالی پیش کی ہے۔ اب خان صاحب سے سنیے، یہ لکھتے ہیں بعض مسلمین بھی اپنے معاصی پر معذب کیے جائیں گے، بعض مسلمان بھی گناہوں پر عذاب دیے جائیں گے، کوئی مسلمان پوری سزا نہ پائے گا۔ دیکھیے وہی کچھ کی انہوں نے صاف لفظوں میں وضاحت کی، کوئی مسلمان پوری سزا نہ پائے گا۔ دلیل میں ان کے پاس کون سی آیت ہے؟ دلیل میں ان کے پاس اہل سنت والجماعت کے کس عالم کی تحریر ہے؟ خان صاحب کے پاس بھی کوئی تحریر دوسرے عالم اہل سنت والجماعت کی نہیں، خان صاحب کے پاس بھی کوئی روایت نہیں۔ خان صاحب ایک عقلی منطق اپنی دیتے ہیں دلیل میں، پوری سزا کیوں نہیں پائے گا؟ پوری سزا نہ پائے گا، سزا پوری ہونے سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نجات دلوائے گی۔ سزا اگر پوری ہو لیتی تو نجات آپ ہی ہوتی، شفاعت کا کیا اثر ہوتا؟ تو یہ دلیل تو جب بنتی کہ ہر دوزخ سے نکلنے والے مسلمان کی شفاعت ہوتی، لیکن امجد علی صاحب تو کہتے ہیں کہ بلا شفاعت بھی لوگ دوزخ سے نکلیں گے، محض اللہ اپنے فضل سے نکال دے گا۔ بلا شفاعت بھی جب نکلنا ہے بعض مسلمانوں کو تو پھر یہ آپ کی دلیل تام کہاں ہوئی؟ جس مسلمان کی نبی شفاعت ہی نہ کرے گا تو وہاں پر شفاعت کے اثر کے ظاہر ہونے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو دعوے دلیل میں مطابقت کہاں ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی مسلمان پوری سزا نہیں پائے گا۔ کیوں نہیں پائے گا؟ اس لیے کہ نبی شفاعت کریں گے۔ تو نبی کی شفاعت ہر مسلمان کے حق میں ثابت تو پہلے کیجئے۔ یہاں تو تصریح موجود ہے کہ بعض دوزخی مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو شفاعت ملے گی ہی نہیں، بلا شفاعت کے نکالے جائیں گے۔ تو جب شفاعت ان کی نہیں ہوگی تو وہاں شفاعت کا اثر کیا ہوگا؟ جب اثر نہیں ہوگا تو آپ کا تو مغرب ہو گیا، آپ کی بات غلط ہو گئی۔ یہیں سے خود امجد علی صاحب نے اس دلیل کو توڑ دیا اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہر دوزخی مسلمان شفاعت ہی سے نکلے گا۔ وہ صاف کہتے ہیں دوزخی مسلمان کے دوزخ سے نکلنے کی 3 شکلیں ہیں، ان میں کی ایک شکل ہے شفاعت، دوسری شکل ہے محض خدا کا فضل، اور تیسری شکل ہے سزا پا لینا۔ جب 3 شکلیں ہیں تو آپ کی دلیل تو صرف ایک شکل میں چل رہی ہے۔ صرف ان مسلمانوں کے لیے آپ کی دلیل کافی بنے گی جو مسلمان دوزخ سے شفاعت کے بعد نکالے جائیں گے۔ ان مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سزا ان کی پوری نہیں ہوگی، لیکن آپ نے بعض مسلمان کے لیے تو یہ بات کہی نہیں ہے۔ آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ کوئی مسلمان پوری سزا نہیں پائے گا، جس کی شفاعت نہیں بھی ہوئی وہ بھی پوری سزا نہیں پائے گا۔ تو اس میں ایک مسئلہ اور آ گیا سامنے۔ خان صاحب کی دلیل کی صحت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی مانا جائے کہ وہ اس بات کے بھی مدعی ہیں کہ ہر مسلمان کی دوزخ سے خلاصی شفاعت سے ہوگی۔ یہ بات بھی حدیث کے، قرآن کے اور علماء کی تصریحات کے خلاف ہے۔ ہر مسلمان دوزخ سے شفاعت کے ذریعے ہی نہیں نکلے گا۔ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے علم عقائد میں کہ بغیر شفاعت کے بھی دوزخ سے مسلمان نکالے جائیں گے۔ دیکھ لیجئے، حوالے دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ العقیدۃ الواسطیہ کے صفحہ 81 پر تصریح فرماتے ہیں، وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اقوامم بغیر شفاعت، دوزخ سے اللہ بہت سے لوگوں کو نکالے گا بغیر کسی کی شفاعت کے۔
تو ہر دوزخ سے نکلنے والے کا نکلنا شفاعت ہی کی بنیاد پر ہو، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ خان صاحب کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان دوزخ میں جو ڈالے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ کسی کی شفاعت ان کو نصیب نہ ہوگی، بہت سے کو ہو جائے گی اور بہتوں کو نہیں ہوگی۔ تو جو مسلمان بغیر شفاعت کے نکالے جائیں گے ان کی صورت دو بنے گی، ایک تو یہ کہ سزا پوری پانے کے بعد نکالے جائیں گے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے گا اور انہیں دوزخ سے نکال دے گا، سزا پوری ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ان کا نام ہوگا حدیث کی زبان میں عتقاء الرحمن۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کی شفاعت کے بغیر دوزخ سے محض خدا کے فضل و کرم سے نکالے جائیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ عتقاء الرحمن۔ تو یہ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تصریح فرماتے ہیں وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، بلکہ کسی کی شفاعت سے نہیں نکالے جائیں گے، اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ان کو نکال دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک تصریح یہ دکھائی آپ کو، اور دوسری تصریحات بھی دیکھ لیجئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے ذیل میں معناہ لَأَتَفَضَّلَنَّ عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِهِمْ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے ان کو نکالے گا، بغیر شفاعت، بغیر کسی کی شفاعت کے۔ تو امام نووی بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ دوزخی دوزخ سے بغیر شفاعت کے بھی نکالے جائے۔ حافظ ابن تیمیہ بتا رہے ہیں کہ بغیر شفاعت کے بھی کچھ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اب تیسری تصریح دیکھ لیجئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات میں ثم انہ بین بہذا الحدیث ان الامر فی اخراج من لم یعمل خیرا قط من النار خارج عن حد الشفاعت۔ خوب غور سے سن لیجئے، ثم انہ بین بہذا الحدیث، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے واضح فرما دیا ان الامر فی اخراج من لم یعمل خیرا قط من النار، دوزخ سے ان لوگوں کے نکالنے کے سلسلے میں جنہوں نے کوئی نیکی کبھی نہیں کی ہوگی، صرف ایمان ہے ان کے پاس، ایمان سے شے زائد خیر نام کے واسطے بھی نہیں ہے ان کے نام اعمال میں، تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ خارج عن حد الشفاعت، شفاعت کی حد سے باہر ہیں یہ لوگ، ان کو کسی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ شفاعت کے لیے شرط ہے کہ ایمان سے شے زائد بھی ہو۔ جس مسلمان کے پاس ایمان کے علاوہ کچھ اور چیز بھی ہے، عمل خیر ہے اور ثمرات ایمان ہے، تمانیت ایمان ہے، یقین مزید کمال درجے کا ہے، یعنی نفس ایمان سے شے زائد کوئی خیر ہونی چاہیے، شفاعت صرف ان کی ہوگی۔ اور جن کے پاس ایمان کے علاوہ کوئی ذرہ خیر کا نہیں ہے تو کسی نبی کسی ولی کی شفاعت اس مسلمان کو نہیں ملے گی، تو کیا وہ مسلمان دوزخ میں ہمیشہ رہے گا؟ فرماتے ہیں کہ شفاعت سے تو وہ نہیں نکالا جائے گا، بل فرماتے ہیں بل ہوا منسوب الی محض الکرم وموکول الیہ، بلکہ ایسا مسلمان صرف خدا کے کرم اور صرف خدا کی رحمت کے حوالے ہے، اللہ پاک اس کو نکالے گا دوزخ سے مگر اپنے کرم اور فضل سے کسی کی شفاعت سے نہیں۔ یہ تین حوالے آپ کو مل گئے جس نے خان صاحب کے اس دعوے کو باطل کر دیا۔ یہ جو سمجھا رہے ہیں کہ نبی کی شفاعت تو ہوگی ہی، تو ہر دوزخی مسلمان کو نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوزخ سے نکلنے والے مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو نبی کی شفاعت اور کسی ولی کی شفاعت نہیں ملے گی، بلکہ محض اللہ اپنے کرم سے معاف کرے گا اور نکال دے گا۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔
تو آپ کا یہ دعویٰ کہ شفاعت کا اثر ظاہر ہوگا ہی ہر مسلمان کے حق میں، ہر مسلمان کو جب شفاعت ہی نصیب نہیں ہوگی تو اس کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ تین حوالے پیش میں نے کر دیے آپ کے خلاف. اب یہ اہل سنت والجماعت نے یہ عقیدہ جو بنایا، یہ صراحت جو کی، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو اب دیکھیے، اب دلیل، اب لیجئے روایت، اب لیجئے آیت قرآن پاک کی، تاکہ آپ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مولوی طاہر صاحب نے جو آیت پڑھی تھی اور جو حدیث پیش کی تھی اس کے معنی وہ نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے. اپنی طرف سے انہوں نے وہ معنی بیان کر دیا. اسی لیے پہلے میں نے ثبوت میں علماء کی تحریر پیش کر دی. اب ان علماء نے یہ عقیدہ کیوں لکھا ہے اس کے دلائل لے لیجیے آپ. یہ دعویٰ کرنا ان علماء کا کہ بہت سے لوگ گناہگار مسلمانوں میں کے دوزخ سے بغیر شفاعت کے نکالے جائیں گے، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے دلیل موجود ہے. یہ ہے مشکات شریف کی روایت، باب الحوض والشفاعہ، 489 صفحہ. یہ ہے مشکات شریف. آج روایتیں بھی ہاتھ میں رہیں اور پھر اس کے ذیل میں ملا علی قاری نے لکھا اور دوسرے علماء نے جو لکھا ہے وہ سب آپ دیکھ لیجئے، وہ ہمارے کہنے کی چیز نہیں ہے. صفحہ 489 پر دلیل حدیث کی موجود ہے اور قرآن کی آیات بھی وہ بھی پیش کروں گا. یہ دیکھیے 489 صفحہ. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ روایت، وہ روایت ذہن میں رہے گی انشاءاللہ تو پھر کسی مغالطے کا شکار آپ نہیں ہوں گے اور کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اس لیے پوری روایت بھی سن لیجیے. یہ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، باب الحوض والشفاعہ میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ ماج الناس بعضهم فی بعض فیاتون آدم فیقولون اشفع الی ربک فیقول لست لها ولكن علیکم بابراہیم فانه خلیل الرحمن فیاتون ابراہیم فیقول لست لها ولكن علیکم بموسیٰ فانه کلیم اللہ فیاتون موسیٰ فیقول لست لها ولكن علیکم بعیسیٰ فانه روح اللہ وکلمته فیاتون عیسیٰ فیقول لست لها ولكن علیکم بمحمد فیاتونی فاقول انا لها فاستاذن على ربی فیوزن لی ویلہمنی محامد احمده بها لا تحضرنی الآن فاحمده بتلك المحامد واخر له ساجدا فیقال یا محمد ارفع راسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فاقول یا رب امتی امتی. روایت کا ترجمہ سنتے چلیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے لوگ جب لوگ آپس میں گڈمڈ اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے خدا سے میری سفارش کیجئے. سیدنا آدم فرمائیں گے لست لہا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. ولیکن علیکم بابراہیم، تم حضرت ابراہیم کو پکڑو. فإنہ خلیل الرحمن، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ بات کریں گے. فیاتون ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس یہ لوگ آئیں گے. فیقول لست لہا، حضرت ابراہیم کہیں گے یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. ولیکن علیکم بموسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. فإنہ کلیم اللہ، وہ اللہ کے کلیم، اللہ سے بات چیت کرنے کا ان کو موقع ملا ہے، آج بھی وہی بات کریں گے. فیاتون موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے. فیقول لست لہا، وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں شفاعت کی حیثیت میں اس وقت نہیں ہوں. ولیکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، وہ اللہ کی روح اور اس کے کلمہ ہیں. فیاتون عیسیٰ فیقول لست لہا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. ولیکن علیکم بمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فیاتونی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے. فاقول انا لہا، تو میں کہوں گا ہاں ہاں یہ کام میں کروں گا، میں اس کا حل ہوں. فاستاذن علی ربی، تو میں اپنے خدا سے اجازت چاہوں گا. فیوزن لی، تو میرا خدا اجازت دے گا. فیلہمنی محامد احمدہ بہا، تو اللہ میرے دل میں ایسی تعریفیں ڈالے گا
کہ ان کے ذریعے سے میں خدا کی تعریف کروں گا. لا تحضرنی الآن، وہ تعریف کا طریقہ یا الفاظ اس وقت ابھی ذہن میں ہمارے نہیں ہے، اللہ اسی وقت ڈالے گا دل میں. فاحمدہ بتلک المحامد، تو اللہ کی حمد و ثنا انہی دل میں ڈالے ہوئے الفاظ طریقے سے کروں گا. واخر لہ ساجدا، اور سجدے میں گر جاؤں گا. فیقالو، تو کہا جائے گا مجھ سے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. وقل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. وسل تعطا، اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا. وشفا تو شفا، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فاقولو یا رب امتی امتی، تو میں سب کے بارے میں بات نہیں کروں گا اللہ سے، میں اللہ سے کہوں گا اے خدا میری امت پر کرم کیجئے، میری امت پر کرم کیجئے. فیقال انطلق، تو اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے جائیے. فاخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جائیے دوزخ سے نکال لیجئے ان لوگوں کو جن کے دل میں جو برابر بھی ایمان اور خیر ہے. فانطلقوا فافعلوا، تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، دوزخ سے نکال لوں گا. ثم اعودو، پھر جب آؤں گا فاحمدہ بتلک المحامد، تو پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا. ثم اخر لہ ساجدا، پھر سجدے میں جاؤں گا. فیقال یا محمد ارفع راسک، اللہ تعالیٰ کہے گا، کہا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے. وقل تسمع وسل تعطا وشفا تو شفا، کہیے سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی. فاقول یا رب امتی امتی، پھر میں کہوں گا کہ اللہ میری امت پر کرم کیجئے کرم کیجئے. فیقال، کہا جائے گا انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان، تو کہا جائے گا اچھا جائیے اب کے دوبارہ پھر دوزخ سے نکالیے. پہلے تو ان کو نکالنے کی اجازت ملی تھی کہ جو برابر نیک عمل جس کے پاس، اب دوسری مرتبہ کہا گیا کہ مثقال ذرۃ او خردل، ذرہ برابر یا رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر ہے عمل خیر تو اس کو نکالیے. فانطلقوا فافعلوا، پھر میں جاؤں گا اور کروں گا ایسا. ثم اعودو، اور پھر آؤں گا. فاحمدہ بتلک المحامد، پھر اللہ کی تعریف کروں گا. ثم اخر لہ ساجدا فیقال یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا وشفا تو شفا، تو پھر اللہ کہے گا سر اٹھائیے، مانگیے سنا جائے گا، اور سوال کیجئے دیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی. فاقول یا رب امتی امتی، پھر میں کہوں گا اے میرے رب ابھی اور امتی باقی ہیں دوزخ میں، کرم کیجئے ان پر. فیقالو، پھر کہا جائے گا انطلق فاخرج، جائیے نکالیے من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان، اب کہ ان کو نکال کر لائیے کہ رائی کے دانے سے کم بھی جس کے پاس عمل خیر ہے. فاخرجہ من النار، تو اب کہ ان کو نکال کر لے آؤں گا. فانطلقوا فافعلوا، جاؤں گا اور کروں گا ایسا. ثم اعود الرابعہ، اب چوتھی بار پھر میں اللہ سے کہوں گا فاحمدہ بتلک المحامد، وہی تعریف کروں گا. ثم اخر لہ ساجدا، سجدے میں جاؤں گا اور کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا وشفا تو شفا. فاقول یا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اب چوتھی مرتبہ کہوں گا اے اللہ ابھی دوزخ میں اور ہماری امت باقی ہے جس کے پاس ادنا ذرہ برابر بھی کوئی عمل خیر نہیں، صرف ایمان ہے. تب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ میں اس کی اجازت مانگوں گا یا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ اب ان کے لیے اجازت دیجئے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، صرف ایمان ہے. قال لیس ذلک لک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کو نہیں حق ہے، صرف ایمان والے جو رہ گئے ہیں عمل کا کوئی ذرہ نہیں ہے، ان کو آپ شفاعت سے نکالے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ولیکن وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، میری عزت، میرے جلال، میری کبریا، میری عظمت کی قسم ہے میں محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے تعلق سے لأخرجن منہا ان کو نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ، صرف ایمان جن کے پاس ہے، عمل کا کوئی ذرہ نہیں ہے جن کے پاس، شفاعت ان کے لیے نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لیس ذالک لک،
اب دیکھو لیس ذالک لک کا کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں لیس ذالک لک، گویت پروردگار تعالی نیست شفاعت کردن مر کسیرا کہ گفتہ است لا الہ الا اللہ را مر ترا و نیست انکار تو، جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور عمل کا کوئی ذرہ نہیں ہے اس کے پاس، ان کی شفاعت کرنا آپ کا کام نہیں ہے اور یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے، یہ حدیث کہاں ہے؟ متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کتاب میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ایسے بھی دوزخی لوگ ہوں گے کہ جو بغیر شفاعت کے نکالے جائیں گے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور رضا خانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ بغیر شفاعت کے کوئی مسلمان نکالا نہیں جائے گا۔ یہ خان صاحب نے لکھا ہے اور یہ غلط ہے۔ تو خان صاحب کی تحریر میں دو غلطی ہوئی۔ ایک ان کا یہ کہنا کہ کوئی مسلمان پوری سزا نہیں پائے گا، یہ غلط۔ دوسرا ان کا یہ دعویٰ کہ بغیر شفاعت کے کوئی نہیں نکالا جائے گا، ہر ایک کی شفاعت ہی ہوگی، یہ بات خان صاحب نے کہی ہے۔ امجد علی صاحب بھی اس میں ان کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ بغیر شفاعت کے بھی نکالے جائیں گے۔ اسی لیے بہار شریعت میں انہوں نے تصریح کر دی کہ دوزخ سے نکلنے کی 3 صورت ہوگی۔ ایک صورت یہ کہ اللہ مغفرت فرما دے، دوسری صورت یہ کہ حضور شفاعت کر دیں، اور تیسری صورت یہ کہ سزا بھگت کر نکلے۔ تو امجد علی صاحب نے یہاں پر خان صاحب کی اس مسئلے میں مخالفت کر دی۔ خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہر ایک دوزخ سے نکلنے والا مسلمان شفاعت ہی سے نکلے گا، اور جب شفاعت سے نکلے گا تو پوری سزا نہیں پائے گا۔ تو اپنی غلط بات کو صحیح بنانے کے لیے ایک اور غلط بات بول گئے خان صاحب۔ اسی غلط بات کو صحیح نہ بنا کر صرف ایک غلطی کی ہے امجد علی صاحب نے، کہ یہ لکھا ہے کہ اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر۔ یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کچھ کو اڑا دینا چاہیے تھا۔ یہاں لکھنا چاہیے تھا اپنے کیے کی سزا پا کر۔ کچھ پائے ہیں پوری پائے ہوں، بہت سے مسلمان صرف کچھ پا کر نکال دیے جائیں گے اس لیے کہ اللہ کرم فرما دے گا، اور بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جو پوری سزا پائیں گے۔ تو یہ کچھ نے معاملہ ان کا بگاڑ دیا۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی۔ اب آیتوں کو دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان پوری سزا بھی بھگتے گا، تو آیتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن آیات سے پہلے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی عبارت سن لیجئے، اس لیے کہ یہ شرح فقہ اکبر کی عبارت ہے، اور فقہ اکبر کا متن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ تو یہ چونکہ امام کی تصریح ہے، اور امام کی صراحت کے بعد پھر کسی اور صراحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی حنفی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو نظر انداز کر کے اعلیٰ حضرت جیسے 14ویں صدی کے ملا جی کے پیچھے چلے۔ یہ دیکھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں وَقَدْ يُعَاقَبُ عَلَى الذَّنْبِ اے بقدر ما يستحقه العبد۔ دیکھیے کتنی عبارت صاف ہے۔ اور کبھی گناہ پر سزا بھی دی جائے گی۔ کتنی دی جائے گی سزا؟ کچھ۔ بقدر ما يستحقه العبد، جتنا کہ بندہ مستحق بن رہا ہے۔ تو گناہ کی سزا کا مستحق وہ پوری کا ہے کہ آدھی کا ہے؟ یہ عبارت کتنی صاف ہے۔ بقدر ما يستحقه العبد بلا زیادت عقوبت عدلا منہ۔ سزا میں اللہ زیادتی نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ جتنی سزا تھی واقعی اس سے زیادہ دے دے، نہیں، بقدر استحقاق دے گا، پوری سزا دے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہتے ہیں کما اخبرانہا فی کتابہ، یہ عقیدہ ہے نا، اس کے پیچھے نصوص ہیں، اللہ نے اس کی خبر دی ہے اپنے کتاب میں۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ
عقیدہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ کما اخبر عنہا فی کتابہ بقولہ تعالی، اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے قول سے بتایا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کی اللہ پاک ثواب اس کا بدلہ زیادہ تو دے سکتے ہیں، ایک نیکی کا 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئہ، لیکن جو گناہ کا مرتکب ہوگا تو فلا یجزا الا مثلھا، اس کو تو اس کے برابر برابر دیا جائے گا۔ گناہ میں سزا بڑھائی نہیں جائے گی لیکن کم بھی نہیں کی جائے گی، مثل مثل، برابر برابر۔ کمی کی شکل ایک ہی ہے کہ شفاعت ہو جائے، یا یہ کہ اللہ پاک کرم فرما دے۔ تو جن پر اللہ کا کرم بھی نہ ہوا، جن کو شفاعت بھی نہ ہوئی، وہ پوری سزا بھگت لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی اس آیت میں یہ عقیدہ موجود ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اے بِنَقْصِ ثواب او بِزِیادَةِ عقاب۔ اب دیکھیے یہ ملا علی قاری ہیں، اب خاں صاحب کے گھر کے ایک مستند عالم کو بھی ہم پیش کر دیتے ہیں، مولانا عبدالحق صاحب الہ آبادی مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی جماعت میں بڑے معتمد عالم مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر مدارک، علامہ نصفی کی تفسیر مدارک پر ایک تعلیق اور اس کا حاشیہ لکھا ہے جس کا نام ہے اکلیل۔ یہ مولانا عبدالحق صاحب مہاجر مکی وہی ہیں جن کے خلاف علماء دیوبند سے جب تکفیر کا فتویٰ لے کر آ رہے تھے یہ، تو اس وقت وہ ہجرت کر کے مکے ہی مدینے ہی جا چکے تھے مکے، تو ان سے بھی دستخط کرا لیا تھا۔ تو بڑے چیخ چیخ کر حلق پھاڑ پھاڑ کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے حسام الحرمین پر مولانا عبدالحق مہاجر مکی نے بھی دستخط کیا ہے۔ تو وہی مولانا عبدالحق مہاجر مکی آپ کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر رہے ہیں۔ یہی اکلیل کے اندر عبارت ہے، یہ دیکھ لیجئے، اکلیل علی مدارک التنزیل، یہ اکلیل المتاب بہرائچ کی چھپی ہوئی ہے، اور سورہ انعام کی اس آیت میں وہ لکھ رہے ہیں، یہ جو آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبدالحق صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اے لیسا نقص الثواب وزیادۃ العقاب ظلما، ثواب کا کم کر دینا اور سزا کا زیادہ کر دینا یہ ظلم کیوں؟ یہ ظلم نہیں ہے، لأن لہ، اس لیے کہ اللہ کو حق پہنچتا ہے، ان یعذب المطیع ویعفو عن المسیء، خدا کو حق ہے کہ اطاعت گزار کو بھی چاہے تو سزا دے دے، اور اگر چاہے تو وہ گناہگار کو بھی معاف کر دے۔ تو جس کو حق پہنچتا ہے وہ اپنا حق استعمال کرے تو اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ سزا ہم دیں گے پوری پوری گناہ کی، بڑھا کر نہیں دیں گے۔ ہاں نیکی کو ہم جب اس کا عوض دینے لگیں گے تو ہم 10 گنا عوض دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ لا یجزا الا مثلھا کا معنی مولانا عبدالحق محدث دہلوی کے ہاں بھی یہ ہے کہ برابر برابر سزا دی جائے گی، گناہ کی مقدار سے سزا دی جائے گی۔ یہ تو حوالے ہو گئے، اور اس کے سلسلے کی آیات بھی موجود ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو دیا جائے گا بدلہ پورا پورا۔ دوسری جگہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، وفیت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو جو کچھ کر کے جائے گا۔ وہم لا یظلمون، زیادتی نہیں کی جائے گی، نیکی کا بدلہ گھٹایا نہیں جائے گا، اور برائی کی سزا بڑھائی نہیں جائے گی۔ پھر تیسری جگہ آیا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ تیسری جگہ آیا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر خیر ہے تو اس کا عوض، اس کا بدلہ، اس کا اجر ملے گا، اور ذرہ برابر اگر شر ہے اور بدعملی ہے، گناہ ہے، تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو اگر کسی مسلمان کو بھی شر کا بدلہ نہ ملے، ایک فرد بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو پوری سزا ملے، تو اس آیت کا مصداق کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو ان تمام آیات کی تکذیب ہوتی ہے ان کے عقیدے سے۔ جو قرآن کی ایک آیت کو جھٹلا دے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو کئی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، وہ مسلمان رہے گا۔ یہ کفر کے دلدل میں پھنسے اس لیے کہ یہ علماء دیوبند کو کافر کہہ رہے تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ تم مومن کو کافر کہو گے تو ہم تم کو خود کفر کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، مسئلے کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ آیات سے، احادیث سے، متواترات سے ٹکرا رہی ہے بات۔ اس کی بنیاد پر تکفیر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا چونکہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کافر بناتے پھرے، ہم چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی تعویل کر سکتے ہو، کہیں سے کوئی سہارا تمہیں ملے تو اس کو دکھاؤ، ابھی موقع ہے۔ لیکن اگر تم اڑے رہو گے، غلطی نہیں مانو گے، تو اس ڈھائی کے نتیجے میں تکفیر ہوگی، اس وقت سودا بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ صرف ایک بات ہوئی، اور اس کے تینوں ٹکڑوں پر تفصیل کے ساتھ دلائل موجود ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ سزا پوری، اور بعض مسلمان بلا شفاعت بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پر اللہ پاک سزا نہیں دے گا۔ یہ عقیدہ کہاں ہے؟ فتاوی افریقہ میں لکھا ہے خان صاحب نے، اور مولوی امجد علی صاحب کی عبارت سے اشارتاً سمجھ میں آتا ہے، صراحتاً نہیں، اس لیے کہ انہوں نے مرتکب کبیرہ کے دوزخ میں جانے کا ذکر کیا ہے، لیکن مرتکب صغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ صغیرہ گرفت میں آئے گا ہی نہیں ان کے نزدیک۔ اور خان صاحب نے صراحت سے لکھا ہے، لکھتے ہیں کامل رستگاری کہ بے سبقت عذاب دخول جنت ہو، اس کے دو پہلو ہیں۔ اول وقوع، یہ مذہب اہل سنت میں محض مشیت الہی پر ہے، جسے چاہے ایسی فلاح عطا فرمائے اگرچہ لاکھوں کبائر کا مرتکب ہو، اور چاہے تو ایک گناہ صغیرہ پر گرفت کرے اگرچہ لاکھوں حسنات رکھتا ہو، یہ عدل اور وہ فضل۔ اب فتاوی افریقہ کے حاشیے میں ایک گناہ صغیرہ پر گرفت کرے، اس پر حاشیہ چڑھاتے ہیں اگرچہ وہ ایسا کرے گا نہیں، چاہے تو صغیرہ گناہ پر گرفت کرے مگر وہ کرے گا نہیں۔ خان صاحب پر وہی نازل ہو گئی، اللہ میاں سے پوچھ لیے ہیں یہ کہ ایسا آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ پر سزا کسی کو نہیں دے گا۔ یہ عقیدہ نصوص کے خلاف ہے اور اہل سنت والجماعت کی صراحت کے خلاف ہے۔ پہلے اہل سنت والجماعت کی تصریحات سن لیجئے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ تصریح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ پر بھی مواخذہ کرے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ دیکھیے ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں وَمَن تَابَ عَنِ الْكَبَائِرِ لَا يَسْتَغْنِي عَن تَوْبَةِ الصَّغَائِرِ، جس آدمی نے کبیرہ گناہ سے توبہ کی تو وہ اس سے مستغنی نہیں ہے کہ وہ صغیرہ گناہ سے توبہ کرے، اس کو صغیرہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یجوز ان یعاقب بها، اس لیے کہ صغیرہ گناہ پر بھی سزا ملنی ممکن ہے، اس لیے توبۃ اللہ اس کو صغیرہ سے بھی کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عند اہل السنت والجماعہ۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ پوری صراحت ہے ملا علی قاری کی کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ وعند الخوارج، اور خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ من عصى صغیرۃ او کبیرۃ فهو کافر مخلد فی النار، جس نے صغیرہ یا کبیرہ کیا وہ تو کافر ہو گیا، مخلد فی النار ہے۔ اذا مات من غیر توبۃ، اگر بغیر توبہ مرا، یہ خوارج کا عقیدہ۔ وعند المعتزلہ تفصیل فی المسئلہ، اور معتزلہ کے نزدیک ذرا تفصیل ہے اس مسئلے میں۔ کیا فرماتے ہیں معتزلہ؟ فإن كانت كبيرة
یخرج من الایمان ولا يدخل فی الکفر، اگر کبیرہ گناہ کیا ہے مسلمان نے تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یخرج من الایمان، ایمان سے تو وہ نکل گیا، مسلمان باقی نہیں رہا، ولا يدخل فی الکفر، لیکن کافر بھی نہیں ہوا، کفر میں بھی داخل نہیں ہے، الا انہ مخلد فی النار، مگر وہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا، وان کانت صغیرۃ، لیکن اگر گناہ اس کا صغیرہ ہے، واجتنب الکبائر، اور کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس سے بچ گیا ہے یہ، تو لا یجوز التعذیب علیہا، اس پر عذاب دینا جائز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ معتزلہ کا ہے۔ خان صاحب نے معتزلہ کے عقیدے کو اپنایا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ملا علی قاری نے بتایا، وَيَجُوزُ أَن يُعَاقَبَ بِهَا عِندَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک صغیرہ گناہ پر بھی سزا کا امکان ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک نہیں، تین جگہوں پر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے پوری وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری کتاب شرح عقائد کے اندر حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ یجوز العقاب علی الصغیرۃ سواء اجتنب مرتکبها الکبیرۃ ام لا۔ اہل سنت فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ پر سزا ہو سکتی ہے، چاہے کبیرہ سے پرہیز کر کے گیا ہو یا نہ پرہیز کر کے گیا ہو، صغیرہ گناہ بھی مؤاخذے میں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لدخولها تحت قولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذیل میں صغیرہ بھی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ما دون ذالک میں صغیرہ کبیرہ دونوں ہے، تو کبیرہ پر جیسے مؤاخذہ ہو سکتا ہے صغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری آیت کہتے ہیں وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تو یہاں پر صغیرہ کو بھی اللہ نے کبیرہ کے ساتھ ملایا۔ والاحصاء انما يكون للسؤال مل والمجازات، اور احصاء سوال اور جزا ہی کے واسطے ہوتا ہے۔ تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها سے معلوم ہوا کہ الا یجازی بها، اس کو بدلہ اس کا دیا جائے گا۔ وغیر ذالک من الآیات والاحادیث، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں اس مسئلے کے اوپر۔ شرح عقائد نصفی صفحہ 81۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا یا عائشہ تو ایاک و محقرات الذنوب، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ محقرات الذنوب سے مراد صغائر ہیں، اور تشریح فرماتے ہیں ولذا قد یعفو اللہ عن الکبیرہ ویعاقب علی الصغیرہ، اسی لیے کبھی اللہ پاک صغیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور کبھی کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک صغیرہ پر بھی گرفت کر لیتے ہیں، کبیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب صغیرہ پر بھی مؤاخذہ ہوتا ہے تو اس کو صغیرہ گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اب خان صاحب نے دیکھیے ان تمام روایات کو اور آیات کو اور علماء اہل سنت کی تصریحات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کوئی ایک اہل سنت والجماعت کی تصریح نہیں دکھا سکتے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ پر سزا نہیں ہوگی، مؤاخذہ نہیں ہوگا، بلکہ صغیرہ گناہ کل کے کل معاف کر دیے جائیں گے۔ ایسی گارنٹی اور ضمانت یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ جس کے دل سے خدا کا خوف نکل گیا ہو، جو احادیث اور آیات کا کھلا انکار کرنے پر ڈھیٹھائی سے تلا ہو، وہی ایسا لکھ سکتا ہے۔ خان صاحب نے یہی حرکت کی ہے کہ آیات اور احادیث کے خلاف اور علماء اہل سنت والجماعت کی تصریح کے خلاف لکھ مارا کہ اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ ملا علی قاری نے تصریح کر دیا ہے کہ یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے کہ کبیرہ پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک بار سن لیجئے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، خوارج کا عقیدہ کیا ہے، معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تینوں کا الگ الگ ملا علی قاری نے پوری وضاحت سے لکھ دیا۔ من تاب عن الکبائر لا یستغنی عن توبۃ الصغائر، کبیرہ گناہ سے توبہ کرنے والا صغیرہ سے توبہ کرنے میں بے نیاز نہیں ہے، وہ اس کو صغیرہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وَيَجُوزُ أَن يُعَاقَبَ بِهَا، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ صغیرہ پر سزا ہو جائے۔ یہ امکان کن کا مذہب ہے؟ عند اہل السنت والجماعہ۔
وعند الخوارج من عصى صغيرة أو كبيرة فهو كافر مخلد في النار اذا مات من غیر توبۃ. اور خوارج کا مسلک یہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ کوئی بھی گناہ ہوگا تو وہ ایمان سے باہر ہو گیا، کافر ہو گیا، مخلد فی النار رہے گا جب تک توبہ نہ کرے. وعند المعتزلہ تفصیل، اور معتزلہ کے مسلک میں تھوڑی تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟ ان کانت کبیرتن، اگر کبیرہ گناہ ہے تو ایسا شخص ایمان سے باہر ہو گیا اور کافر نہیں ہوا مگر عذاب دوزخ میں مخلدن ہوگا. وَإِن كَانَ صَغِيرَةً وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، اور صغیرہ کر کے گیا ہے کبیرہ سے بچ گیا تو لا يجوز التعذیب علیہا، تو صغیرہ کے مرتکب پر عذاب جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے اور یہی عقیدہ رضا خانیوں کا ہے. تو یہ رضا خانی اہل سنت والجماعت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوا علماء کی تصریحات کے مطابق اور آیات کی اور احادیث کی مخالفت اور تکذیب کی بنیاد پر صرف اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہو گیا بلکہ وہاں پہنچ گیا جہاں ان کا اصلی ٹھکانہ ہے. میرے دوستو، یہ تو تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی اور آج دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ایک تو یہ کہ دلہن کو جب بیاہ کر آپ لائیں تو رضا خانی لوگوں کو دیکھیے کہ یہ بیچارے برکت حاصل کر رہے ہیں کہ بلا برکت ہی چل رہے ہیں. بہت برکت کا کام ہے. جیسے عرس کرنے میں برکت ہوتی ہے، جیسے قیام فاتحے میں برکت ہوتی ہے، میلاد میں برکت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دلہن کو بیاہ کر لاوے تو اس کا پاؤں دھو کر کے کچھ پانی تو چاروں گوشے میں چھڑکے، اب باقی بچ جائے تو اس سے وضو کر لے. اب بیویاں جب ایام کی حالت میں ہو تو پھر ان کو بھی پانی وانی میں غسل دلا کر کے اس کو بھی تبرک کے طور پر وضو میں استعمال کر لیا کریں. اب پھر نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑی ہو جائے تو وہاں پھر جو حرکت کرنی ہے ان کو وہ حرکت اپنی بحال رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے سمجھے. یہ سب صغیرہ گناہ ہے، اس پر تو مواخذہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ڈرو خدا سے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی تھی کہ جب خدا کا خوف کسی کے دل سے نکل جاتا ہے تو وہ ہزار فریب بھی کرے گا، سینکڑوں غلط بیانی بھی کرے گا اور ہر لایعنی کام کرے گا. خان صاحب کے دل سے خدا کا خوف نکل گیا تھا، آخرت کا تصور ذہن سے محو ہو گیا تھا، اس لیے وہ جری ہو گئے تھے علماء دیوبند کے خلاف تہمت باندھنے میں، الزام گڑھنے میں، جعلی فرضی عقیدہ ان کے سر تھوپنے میں، ان کے خلاف سازشی فتویٰ بازی کرنے میں. کیونکہ دل سے خدا کا خوف نکل گیا تو جھوٹ بولنے، غلط بیانی کرنے کی عادت پڑ گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تم خدا سے ڈرو، اور جو خدا سے جو ڈرے گا وہ سچوں کا ساتھ دے گا، جھوٹوں کے ساتھ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو خدا کا خوف پیدا کرو، خدا سے ڈرو، اور کونوا مع الصادقین وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے قافلے میں شریک ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے مولانا محبوب عالم صاحب نے جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دیا، سچوں کے ساتھ چلے آئے. کتاب ان کی یہاں اسٹیج پر آ گئی ہے. انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 29 تاریخ کو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تو مئو ناتھ بھنجن میں انشاءاللہ 29 کا پروگرام ہوگا. مولانا محبوب عالم صاحب کی بھی زیارت کر لیں گے آپ، اور خدا نے رکھا آپ کو ہم کو حیات تو اگلے پروگرام میں گھوسی میں مولانا محبوب عالم صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، جنہوں نے جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور سچوں کے قافلے میں آ گئے ہیں اور توبہ کر لی ہے انہوں نے باطل عقائد سے. اس وقت ان کی یہاں اسٹیج پر کتاب موجود ہے اظہار حقیقت. 2 کتاب اسٹیج پر موجود ہے. ایک کتاب تو حضرت مولانا اسرائیل صاحب کی تصنیف ہے، وہ مصلح القرآن مجدد، وہ 10 روپے میں یہاں ملے گی آپ کو. اور دوسری کتاب ہے اظہار حقیقت، یہ مولانا محبوب عالم صاحب، مولانا محبوب عالم حزین، جو مدرسہ اشرفیہ مبارک پور میں ان کی عربی یونیورسٹی میں بھی کچھ روز کام کر چکے ہیں اور ان کے مدرسے کے فاضل ہیں، اور بڑی مدت تک بیچارے مخالفت کرتے رہے، تکفیر بازی کرتے رہے. تو انہوں نے بھی ظاہر کیا کہ یہ سب فریب تھا اور ہٹ دھرمی تھی. اللہ نے ہم پر حق واضح کر دیا اور اب ہم جھوٹوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، سچوں کے قافلے میں آ گئے ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے
کہ ہم حق کی حمایت کے لیے جیے اور حق کے اوپر مریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے، اور یہاں سے ان دونوں کتابوں کو آپ لے کر جائیں گے۔